کہ جنات کیسی مخلوق ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں، ان کی کیا خوراک ہے کہ جنات جو ہے وہ بھی ہماری طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، جیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ جن جو ہوتا ہے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا انسان جو ہے وہ جنات سے بات کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا ایک عام انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس طرح جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کس جگہوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں؟ ہمیں کن جگہوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے ہی خاص مہمان محمد یونس رضا عطاری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پاس وقت نکال کر آئے، آپ کا بہت شکریہ سر۔ ہم اپنے مہمان محمد یونس عطاری صاحب سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ جنات کیا ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ جنات کیسی مخلوق ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں، ان کی کیا خوراک ہے، اور جنات ہوتے کیا اصل میں؟ ہماری جو عوام ہے، ہماری آڈینس ہے، ان کو بھی پتہ چلے ذرا کہ جنات کیا چیز ہے۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنات کیا ہوتے ہیں، ان کی خوراک کیا ہے، یہ کیا کھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کیا ہوتے ہیں۔ جی جن جو ہوتا ہے نا، جن اس کا عربی میں زبان کا ایک لفظ ہے جن۔ جن عربی زبان کا لفظ ہے جن، اس کا معنی، اس کے لغوی معنی ہوتا ہے کہ چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی، جی جی، ڈھکا ہوا، نظروں سے اوجھل۔ جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپا ہوا ہے، نظروں سے اوجھل ہے، وہ نظروں سے اوجھل۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے جن۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے کافی مخلوقات کو پیدا کیا، جن بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جن ہے یہ کیا کھاتے ہیں، ان کی خوراک کیا ہے؟ جن کی جو خوراک ہوتی ہے نا، ان کے بارے میں حدیث کے دلائل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ سفر پہ تھے، تو سفر پہ اچانک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے۔ تو ہم نے کافی ڈھونڈا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے۔ تو ہم دیکھتے کیا ہیں کہ اچانک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا سے غار ہرا کی طرف سے واپس آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جنوں کا قاصد میرے پاس آیا تھا، تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کو جنوں نے آپ سے کیا سوالات کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنوں کو میں نے قرآن پاک کی تلاوت سنائی، کچھ قرآن پاک کی آیتیں سنائی، ماشاءاللہ، اور پھر جنوں نے مجھ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری خوراک کیا ہے؟ تو خوراک کے بارے میں جو کہا کہ جو ہڈی جس ہڈی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے ہم جو گوشت وغیرہ کھاتے ہیں جو ہڈی پھینکتے ہیں، اسی اسی لیے علماء بھی فرماتے ہیں اور بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ جو ہڈی پھینکو اس کو بسم اللہ پڑھ کر پھینکا کرو، کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو مطلب جس ہڈی پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو کیا وہ جنات وہ خوراک جنات کی ہے، وہ جنات اس کو کھاتے ہیں؟ جنات ہی کھاتے ہیں، لیکن وہ شیطان جن جیسے ہم کھاتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں گے تو وہ کھانا ہم ہی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم کھانا بسم اللہ شریف پڑھ کے نہ کھائیں گے تو ہمارے ساتھ جنات بھی کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو ہڈی ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے پھینکتے ہیں وہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ جی بہتر، بہت شکریہ۔ یونس بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنات کی تخلیق کس چیز سے ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی؟ جنات کی جو تخلیق کی گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا گیا، اور بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ 27 اور سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 15 ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں نے ان کو بغیر دھوئیں والی شعلے سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ کب پیدا ہوئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اچھا مطلب کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ حضرت آدم سے بھی پہلے کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اچھا یہ ان کو پیدا کیا گیا. بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے جو کہ ہر کسی کے مائنڈ میں ہوگا کہ جنات جو ہے وہ بھی ہماری طرح ہی زندگی گزارتے ہیں, جیتے ہیں, شادی کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں یا مرتے ہیں, کیا ان کا بھی یہی سارا مطلب جو معاملات ہیں زندگی کے وہ ہماری طرح ہی ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل ہماری طرح ہی. اچھا مطلب ان میں شادیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ جو ہے باقی کے ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ بھی کوئی ہوتے ہیں اس طرح کے؟ بالکل بالکل شادیاں بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, ہماری طرح جیتے بھی ہیں, رہتے بھی ہیں, مر بھی جاتے ہیں, جنازے بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ نے ہمیں دی ہے. یونس بھائی ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ جس طرح ہم لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کیا یہ جو جنات ہیں ان پر بھی کوئی شریعت لاگو ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ ان کے اوپر بھی شریعت بالکل لاگو ہے. مطلب کہ جو شریعت کے اصول ہم فالو کرتے ہیں یہ جنات جو ہیں یہ بھی فالو کرتے ہیں؟ بالکل جو بھی شریعت کے اصول ہمارے اوپر لاگو ہیں بالکل ان کے اوپر بھی لاگو ہیں. تو اس طرح تو پھر کچھ نیک بھی ہوں گے کچھ بد بھی ہوں گے, جس طرح انسانوں میں ہیں کچھ نیکوکار ہیں کچھ بدکار ہیں, اسی طرح جنات میں بھی میرا خیال ہے اسی طرح ہی معاملات ہوں گے. بالکل ان کے اندر بھی جیسے انسانوں میں مسلمان ہیں, کافر ہے, اچھا کچھ مسلمان ہیں, کوئی عیسائی ہیں, یہ بھی عیسائی بھی ہیں. مطلب کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح انسانوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور جو کفار ہیں اسی مطلب غیر مذہب والے بھی, اسی طرح جنات میں بھی اسی طرح ہی ہے؟ جی بالکل اسی طرح جنات میں بھی نیک جن بھی ہوتے ہیں اور کافر جن بھی ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, اور شریعت سب کے اوپر لاگو ہے. یونس بھائی اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو جنات ہیں جس طرح ہم اپنی عبادات کرتے ہیں, نماز رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو کیا جنات بھی نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں, کیا وہ بھی عبادات کرتے ہیں؟ جی جی بالکل جو نیک جن ہوتے ہیں عموماً نیک جن ہوتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, بالکل عبادت کرتے ہیں, جو نیک ہوتے ہیں. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جو جنات ہیں کیا یہ بھی نبی پاک کی امت میں سے ہیں, کیا یہ بھی امت میں شامل ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے لیے تو ایک بڑا شرف ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں, اور اس چیز کی دعا جو ہے وہ پیغمبروں نے بھی کی تھی کہ جو ہے ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوں. تو کیا اسی طرح جنات جو ہیں وہ بھی آپ سرکار کی امت میں شامل ہیں؟ جی بالکل جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا یہ بھی حضور کی امت میں سے ہے, یہ بھی مطلب امت میں ہی شامل. جی جی امت میں. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں بچپن سے میرے ذہن میں نہ چلتا آیا, جو میں بھی سوچتا تھا کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں جس طرح ہمارے لیے جنت اور دوزخ کا اہتمام اللہ کی ذات نے کیا ہوا ہے کہ نیک جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور جو بد ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے, تو کیا یہ جنات پر بھی یہ جنت اور دوزخ لاگو ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک جن ہوتے ہیں جی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نیک جن, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ایک ایسا سوال جو کہ میرے ذہن میں بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں ہوگا کہ کیا جنات جو ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے جو آج کی نیو جنریشن ہے وہ ڈراماز موویز میں دیکھتی ہیں کہ ایک انسان میں جن داخل ہو گیا ہے. کیا واقعی اس میں کتنی بھی حقیقت ہوتی ہے کہ کیا انسان واقعی میں انسان کے جسم میں جو جن ہے وہ داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل یہ حقیقت ہے کہ جن جو ہوتا ہے انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اچھا اس کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے وہ انسان کے لیے؟ بالکل نقصان, اگر کوئی ارادہ کر کے کسی کے پاس آتا ہے کسی لحاظ سے کہ اس کو وہ نقصان ہی پہنچانے آتا ہے, نقصان بھی پہنچاتے ہیں. یہ حدیث سے ان کا علاج کیا جائے تو اچھا مطلب اس کا علاج بھی ممکن ہے. قرآن و حدیث میں اس کا علاج کیا گیا, جس طرح کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. جی تو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے, سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے, سورۃ فلق کی تلاوت کی جائے, سورۃ ناس کی تلاوت کی جائے, تو ان سے
इन तलावात से इनसे बचा जा मतलब सकता है। कि जो एक बड़ा ही अहम सवाल जो कि हर किसी के दिमाग में होगा कि क्या इंसान जो है वो जिन्नात से बात कर सकता है कि नहीं, क्या एक आम इंसान जिन्नात को देख सकता है कि नहीं, ये इस तरह के सवाल है जो हर किसी के दिमाग में होते हैं। तो आज हम वो क्लियर करते हैं कि क्या जो जिन होते हैं वो इंसानों से बात कर सकते हैं कि नहीं, और क्या एक आम इंसान जो है वो जिन्नात को देख सकता है कि नहीं। जी जिन्नात जो होते हैं वो इंसान से बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक वो है। इसलिए कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको शक्ल तब्दील करने का इख्तियार दे रखा है। जिन्नात को, जिन्नात अच्छा, ये अपनी कोई भी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपनी शक्ल तब्दील करके इंसान से बात कर सकते मतलब ये है ना कि किसी इंसान की शक्ल लेंगे, हैं। इंसान की शक्ल ले लें, ये इनको अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते कर सकते हैं। मतलब तो फिर ये किसी इंसान की शक्ल में हमारे साथ मुलाकात करेंगे। इंसानी शक्ल में इख्तियार करके मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जिन्नात। लेकिन हमें तो हो सकता है उसकी पहचान ना होगी ये। वो तो मैंने पिछले शायद सवाल में कहा कि ये छुपे होते हैं, ढके अच्छा। होते हैं, जिन किसी को नजर नहीं आता। नजर नहीं आता। जिनका मायने ही है, जिनको जिन इसीलिए कहते हैं कि ये छुपा होता है, छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अपनी शक्ल तब्दील करके हमसे बात कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये, लेकिन हमें नहीं पता होगा कि ये हमें नहीं पता जिन होगा, मतलब छुपी हुई चीज है ना। मतलब कि एक आम इंसान जो है वो जिनको नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। आम इंसान बिल्कुल जिनको नहीं देख सकता, लेकिन इसमें यह भी है कि अल्लाह तबारक तआला ने जिनको कुदरत और ताकत बख्शी हो वो देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह ने किसी को कुदरत और ताकत बख्शी है जिस आम इंसान नहीं देख सकता। आम इंसान नहीं देख आम नहीं देख सकता। वो अल्लाह की जात जिसको ताकत दे, जिसको अल्लाह तबारक तआला ताकत दे, कुदरत दे, वो इसको देख सकता है। आम इंसान इसको नहीं देख सकता। जिस तरह उसमें से ये भी आता है कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक तआला के प्यारे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार पूछा कि आपने कुछ देखा? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हाँ मैंने कुछ ऐसे सफ़ेद लिबास में कुछ देखे, कुछ चीज़ें देखी हैं। ठीक है। ये मतलब कि उन्होंने देखा है। हाँ। यूनुस भाई, मैं इस गुफ्तगू को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो जिन्नात होते हैं ये किस जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं, हमें किन जगहों से एहतियात करनी चाहिए कि ये हमें नुकसान ना पहुंचाएं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जिन्नात जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ये जहां से हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए जाने से। सिकंदर भाई, आपने माशाल्लाह सवाल किया कि ये किन जगहों में पाए जाते हैं। ये अक्सर अमूमन जगहों में पाए जाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। मतलब कि जहां हम रह रहे हैं या अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो क्या यहाँ पर भी हो सकते हैं? यहाँ पर भी हो सकते हैं।